حضور کے زمانے میں ایک بدو آیا، بدو یعنی دیہاتی، جیسے آج کل شہری اور دیہی علاقے ہوتے ہیں نا، کچھ شہری لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال شہری لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک خاص تہذیب و ثقافت ہوتی ہے، دیہاتی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں عام طور پر۔ یعنی ایک بدو، عرب میں اس کو بدو کہتے تھے، ایک دیہاتی خانہ بدوش بیابانوں میں رہنے والا آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، تو کوئی مہربانی فرمائیں۔ امام اصحاب صفہ ہوتے تھے کہ ایک صحابی کو حضور نے کہا کہ بھائی اس کو آپ قرآن کی تعلیم دیں۔ وہ اس کو لے کے مسجد کے کونے میں چلا گیا اور تھوڑی دیر گزری، 5-10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ عرب بدو اٹھ کے مسجد سے چلا گیا اور وہ صحابی حضور کے پاس آیا۔ حضور نے کہا کیا ہوا استاد محترم، آپ کے شاگرد کدھر گیا؟ کہا حضور میرا شاگرد بڑا کم حوصلہ نکلا، میرا شاگرد جو ہے بڑا وہ عجیب و غریب شاگرد تھا۔ کیا ہوا کیا؟ کہا میں نے اسے سورہ زلزال کی تعلیم دینا شروع کی۔ سورہ زلزال ہم پڑھ رہے تھے، 8 آیتیں ہیں، آخری 7ویں اور 8ویں آیت پہ جب پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ 2 آیتیں پڑھی، وہ بھی عرب تھا، اس عربی تو سمجھتا تھا۔ اس نے کہا یہ دونوں، یہ بھی قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں قرآن ہے۔ کہا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ کہا میں نے کہا اللہ کا فرمان۔ کہا پھر مجھے بھی بس ہے، اٹھ کے چلا گیا۔ بڑا عجیب بات ہے، ایک سورت بھی پوری بمشکل پڑھی 8 آیتوں والی اور کہتے بس میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، بس اٹھ کے چلا گیا۔ کیا ترجمہ ہے ان دونوں آیتوں کا؟ یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ کہتے ہیں جب کمرہ بالکل بند ہو نا، تو جب سورج نکلتا ہے تو ایک مثلا روشندان یا کسی سوراخ سے جو دھوپ آتی ہے نا، تو اس کی جو کرنیں آتی ہیں، ان کرنوں میں اندھیرے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان میں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے ذرات کو ذرہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ذرہ۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، سورہ زلزال کی اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو اس دنیا میں ایک ذرے کے برابر بھی، اب ذرے کو میں اپنی انگلیوں کے ذریعے بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی انجام دیتا ہے اس کی وہ نیکی گم نہیں ہوتی۔ ممکن ہے وہ خود بھول جائے، اگر کسی کے ساتھ اس نے کی ہے، جس کے ساتھ کیا ممکن ہے وہ بھول جائے، ممکن ہے سب بھول جائیں، کسی کو یاد نہ رہے، لیکن جس کو یاد رہنی چاہیے اسے یاد رہتی ہے، اور وہ قیامت کے دن اسے وہ نیکی دکھائے گا کہ تم نے فلاں موقع پہ یہ نیکی کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے خدا اس کو بھی محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی گم نہیں ہوتی ہے۔ میں بھول سکتا ہوں، آپ بھول سکتے ہیں، دیکھنے والے بھول سکتے ہیں، ساری دنیا بھول سکتی ہے، لیکن خالق کائنات کیا محفوظ ہے اگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر توبہ کی تو پھر تو پاک ہو جائے گی۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ یہ 2 آیتیں سن کے وہ چلا گیا، تو حضور نے فرمایا رجع فقیہا، جاہل آیا تھا، ان پڑھ آیا تھا، نادان آیا تھا، دانا بن کے گیا ہے، فقیہ بن کے گیا ہے، دین کی سمجھ بوجھ لے کر گیا ہے، با معرفت بن کے گیا ہے۔ بے معرفت آیا تھا، با معرفت بن کے گیا، تو وہ کلک کر گئی نا۔ وہ جو بدو آیا ہوا تھا لیکن خلوص سے آیا تھا، جذبے کے ساتھ آیا تھا، ایک عشق کے پروردگار لے کے آیا تھا، کچھ لینے کے لیے آیا تھا، اور کہاں پہ آیا تھا؟ در اہل بیت پہ آیا تھا۔ اور یہ آیتیں اس نے 2 پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی کہ رجع فقیہا۔ ہم 30 سال پڑھتے رہے کہ اب تک فقیہ نہ بن سکیں، اور وہ آیا اور 10-15 منٹ یا 5 منٹ وہ بیٹھا اور فقیہ بن کے چلا گیا، چونکہ کلک کر گیا اس کا۔ وہ وقت ایسا وقت تھا کہ بس اس کی خلوص اور جذبہ ایسا تھا کہ اس کو وہ ہدایت مل گئی۔